بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بنو امیہ کی قائم کی ہوئی اموی سلطنت کی سرحدیں ہیں جو افریقہ سے ہوتی ہوئی بر اعظم یورپ تک جان پہنچی ہیں، جبکہ دوسری طرف اسی سلطنت کی حدیں بر صغیر کو ٹچ کر رہی ہیں۔ یہ وقت ہے 8ویں صدی عیسوی کے آغاز کا، اور بنو امیہ کی یہ سلطنت اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے۔ عبد المالک ابن مروان اس وقت بنو امیہ کا حاکم ہے، اور ان کے دل میں صرف یہی خواہش ہے کہ کسی طرح ہم پوری دنیا پر اپنا اقتدار قائم کر لیں۔ ایک طرف ہسپانیہ کی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے طارق بن زیاد جیسے جرنیل کو تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سندھ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ بنو امیہ کو یہ جواز اس وقت حاصل ہوا جب مسلمانوں کے ایک قافلے کو، جس میں عورتیں اور بچے شامل تھے، دیبل کے سرحدی علاقے پر لوٹ لیا گیا۔ اس قافلے میں سلون کے حاکم کی طرف سے حجاج بن یوسف کو قیمتی تحائف بھجوائے جا رہے تھے۔ قافلے پر لوٹ مار کرنے کے بعد بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، تو انہی بچوں اور عورتوں کا بدلہ لینے کے لیے عرب سے ایک نوجوان سندھ میں آ رہا تھا، جسے دنیا آج محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ محمد بن قاسم کے بارے میں ہی جانیں گے کہ کیسے بنو امیہ کے حکمرانوں نے اسے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے کس طرح ایک معاملے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور جب محمد بن قاسم سے سندھ جیسا علاقہ فتح کروا لیا گیا تو ان کے ساتھ کیسا ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانیں گے کہ محمد بن قاسم کی پیدائش کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے۔ لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے جو سعودی عرب کے علاقے طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا۔ آپ کے والد اور چچا بنو امیہ کی خلافت کے دوران مختلف بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ محمد بن قاسم ابھی چند سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ ایک بڑے خاندانی حسب و نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکپن سے ہی آپ کی تربیت آپ کے چچا حجاج بن یوسف نے کی، جسے تاریخ آج ایک ظالم اور سفاک انسان کے طور پر جانتی ہے۔ وہ اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ عبد المالک کو محمد بن قاسم کی جنگی تربیت کے بارے میں خوب بتا رکھا تھا۔ محمد بن قاسم کی شادی حجاج بن یوسف کی بیٹی زبیدہ سے ہوئی تھی، تاہم تاریخ کی روایات میں بچوں کی بابت کوئی مواد موجود نہیں۔ محمد بن قاسم کی سندھ پر لشکر کشی سے پہلے آپ کو خلافت امیہ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں تاکہ معاملات کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ بنو امیہ نے علاقوں کو فتح کرنے کا یہ رواج بنا رکھا تھا کہ نیک اور عالمی شہرت یافتہ جرنیلوں کو منتخب کیا جاتا، پھر ان کے ذریعے علاقے کو فتح کیا جاتا اور اپنی خلافت کی بنیادیں رکھی جاتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جرنیلوں کے اخلاقیات کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر اسلام کو پھیلایا جاتا۔ علاقے کو فتح کرنے والا جرنیل جو ہی عوام میں مقبول ہونے لگتا تو اس جرنیل کی نیک نامی بنو امیہ کے بڑوں کو کھٹکنے لگتی اور انہیں اپنی خلافت خطرے میں نظر آنے لگتی۔ پھر بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ان جرنیلوں کو اقتدار سے نکال باہر کر دیا جاتا اور ان کی جان لی جاتی۔ بنو امیہ کے دو بڑے جرنیلوں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ اسپین کو فتح کرنے کے صرف 7 سال بعد طارق بن زیاد کو واپس اس وقت کے دارالحکومت دمشق میں بلا لیا گیا، جہاں ان کی زندگی کا آخری حصہ انتہائی غربت میں گزرا، اور یہی سلوک محمد بن قاسم کے ساتھ بھی کیا گیا۔ طارق بن زیاد پر بنائی گئی تفصیلی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ آئی بٹن پر تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ 17 برس کا یہ نوجوان محمد بن قاسم اس وقت کی سپر پاور بنو امیہ کے ہاتھوں ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں محمد بن قاسم کی فوجی مہم جوئی کے بارے میں، جو شروع ہونے کے پیچھے مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ چچنامہ تاریخ پر لکھی ایک کتاب ہے جو 8ویں صدی عیسوی میں راجہ دہر کے باپ چچ آف روڈر کے نام پر لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کو محمد بن قاسم کی طرف سے نامزد کیے گئے قاضی اسماعیل نے عربی زبان میں لکھا تھا۔ یہ کتاب سندھ میں اسلام کی تاریخ سے متعلق سب سے زیادہ مواد فراہم کرنے والی تاریخی کتاب ہے۔ بعد ازاں 13ویں صدی عیسوی میں اس کا فارسی زبان میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس کتاب کے مواد پر بہت زیادہ اختلاف ہے۔
کیونکہ یہ کتاب ایک درباری مصنف کی طرف سے لکھی گئی تھی اور اس کتاب میں بنو امیہ اور ان کی خلافت کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا گیا، جبکہ راجہ دہر اور اس کے حواریوں کو ظالم کے کردار کے طور پر دکھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1300 سال بعد بھی یہ بحث کی جاتی ہے کہ سندھ کا اصل ہیرو کون تھا، محمد بن قاسم یا راجہ دہر۔ دیبل، جسے موجودہ کراچی کہا جاتا ہے، ایک اہم تجارتی گزرگاہ تھی جہاں سے عرب تاجروں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ ان ساحلوں پر کچھ بحری قزاقیں رہتے تھے جو آتے جاتے جہازوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک واردات کے دوران بحری قزاقوں نے ان جہازوں کو لوٹا جن جہازوں پر حجاج بن یوسف کے لیے قیمتی تحائف بھیجے جا رہے تھے، جبکہ اسی قافلے میں مسلمان مجاہدین کی بیوائیں اور بچے بھی شامل تھے۔ قافلے کا مال و زر لوٹنے کے بعد عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو عراق میں دی گئی تو وہ بہت غصہ ہوا، لیکن جب یہ خبر بنو امیہ کے بڑوں کے کانوں تک پہنچی تو ان کی مراد بر آئی۔ وہ جو دیبل کی بندرگاہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے ایک سنہری موقع تھا کہ اس واقعے کو جواز بنا کر سندھ پر حملہ کیا جائے۔ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حملے کا مکمل اختیار دیا، کیونکہ حجاج بن یوسف بغاوتوں کو کچلنا جانتا تھا اور تلوار کے سر پر حکمرانی کرنے کا فن بھی خوب آتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو حملے کے لیے تیار ہونے کا کہا۔ محمد بن قاسم اس وقت فارس کے گورنر تھے اور سندھ کے پاس ہی ایران میں موجود تھے۔ محمد بن قاسم کا لشکر 710 عیسوی میں ایران کے علاقے شیراز سے روانہ ہوا۔ اس وقت اس قافلے میں 6000 گھڑ سوار شامل تھے۔ حملے سے قبل حجاج بن یوسف نے ایک خط لکھ کر راجہ دہر کو مغویوں کی بازیابی کے لیے کہا تھا، لیکن راجہ دہر نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کا ان بحری قزاقوں کے اوپر کوئی زور نہیں چلتا۔ راجہ دہر کا جوابی خط ملنے کے بعد حجاج بن یوسف مشتعل ہو گیا اور اس نے اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی اور سلطنت میں یہ افراتفری پھیلا دی کہ سندھ میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے، لہٰذا جہاد کے لیے آگے بڑھو۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس حجاج بن یوسف نے سندھ کے مسلمانوں کے لیے اپنی فوجیں بھیجنی تھی، جس حجاج بن یوسف نے عراق کے ہزاروں شہریوں کو صرف اس لیے مار دیا کہ وہ اس کی اطاعت قبول نہیں کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں سندھ پر یہ حملہ امیہ کی تیسری کوشش تھی۔ اس سے پہلے کی 2 کوششوں میں بنو امیہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی۔ اپنے ماضی سے سیکھتے ہوئے بنو امیہ نے اس بار ایک بڑا اور تربیت یافتہ لشکر تشکیل دیا تھا۔ سندھ میں داخل ہونے سے پہلے اس قافلے میں 6000 اونٹ سوار مجاہد بھی شامل ہو گئے تھے اور اب یہ قافلہ 12000 سے زائد پر مشتمل تھا۔ محمد بن قاسم نے دیبل میں سمندری راستے سے حملہ کرنے کی بجائے زمینی راستے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت پرتاب رائے دیبل کا گورنر تھا اور یہ سارا علاقہ راجہ دہر کے زیر انتظام تھا، اور راجہ دہر اس خطے میں آخری ہندو بادشاہ تھا جس کی بادشاہت آنے والے چند ہفتوں میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ختم ہونے والی تھی۔ محمد بن قاسم نے دیبل کو آسانی سے فتح کر لیا اور شمال کی طرف مارچ کرتے ہوئے راستے میں آنے والے شہروں کو بھی فتح کیا۔ محمد بن قاسم مال غنیمت کا 5واں حصہ حجاج بن یوسف اور خلیفہ کو بھجواتا تھا، جبکہ باقی حصوں کے مزید حصے کر کے اپنی فوج اور دیگر مذہبی رہنماؤں کو دیے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے ساتھ بڑی لڑائی لڑنے سے پہلے آس پاس کے قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کا فیصلہ کیا۔ ان قبائل نے محمد بن قاسم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ جنگ شروع ہوئی اور محمد بن قاسم کی فوج نے راجہ دہر کی فوج کو شکست دی۔ اس مارکے میں راجہ دہر بھی مارا گیا۔ یہ جنگ سندھ کے موجودہ شہر روہڑی کے مقام پر ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت لگا، جس کا 5واں حصہ خلیفہ اور حجاج بن یوسف کو بھجوایا گیا۔ اس مال غنیمت میں شاہی خاندان کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ اپنی اس فتح کے موقع پر محمد بن قاسم نے کوئی قتل و غارت نہیں کی اور صرف جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں کو ہی قتل کروایا تھا، جبکہ دیگر عام لوگ جن میں تاجر، کسان، کاریگر اور مذہبی رہنما شامل تھے انہیں کچھ نہیں کہا گیا۔ سب کو امن کے ساتھ رہتے ہوئے قبول اسلام کی دعوت دی۔ عام ہندوؤں نے مسلمانوں کو اس طرح سے بہت مختلف پایا جس طرح سے انہیں سن رکھا تھا۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بڑے پیمانے پر ہندوؤں نے اسلام قبول کیا اور یوں بر صغیر میں اسلام داخل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے، اور آج عالم یہ ہے کہ اس خطے بر صغیر میں مسلمانوں کی 50 کروڑ کے قریب آبادی موجود ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنی فتوحات کے دوران مساجد بھی تعمیر کروائیں۔
اور یہ مسجد محمد بن قاسم کے ہاتھوں تعمیر کی گئی جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنی فتوحات کے دوران ہندوؤں کے مقدس مقام کی پامالی نہیں کی، اور ہندو براہمن جو پہلی ریاستوں سے وظیفے وصول کر رہے تھے ان کا وظیفہ بھی جاری رکھا۔ محمد بن قاسم نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صرف 3 سال کے مختصر عرصے میں ملتان جیسے عظیم الشان شہر کو فتح کر لیا۔ اس سے پہلے سکندر اعظم بھی ملتان کو فتح کر چکا تھا۔ محمد بن قاسم کی تیزی سے مقبولیت اور نیک نامی بنو امیہ کے بڑوں کو کھٹکنے لگی، اور انہوں نے محمد بن قاسم کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اور اب محمد بن قاسم کی موت سے متعلق 2 مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت اسی درباری کتاب چچ نامہ سے ملتی ہے، جس کے مطابق محمد بن قاسم کو راجہ دہر کی شہزادیوں نے اس وقت مار ڈالا جب وہ محل میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ محمد بن قاسم کو مارنے کے بعد انہیں بیل کی کھال میں سی کر گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا گیا۔ لیکن دوسری اہم روایت ایک فارسی تاریخ دان بالا دھوری کی طرف سے بیان کی گئی ہے۔ اس روایت میں بتایا گیا ہے کہ 715 عیسوی کے آغاز میں خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہو گیا تو سلیمان نیا خلیفہ بنا۔ وہ حجاج بن یوسف سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حجاج بن یوسف اور اس کے طرف سے مقرر کیا گیا دیگر لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ نے فوری طور پر محمد بن قاسم کو سندھ کا محاذ چھوڑ کر واپس دمشق آنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم جو اس وقت صرف 20 سال کے تھے، اپنے خلیفہ کی اس سازش کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ محمد بن قاسم کی فتوحات دیکھتے ہوئے خلیفہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر اس نوجوان کو کچھ عرصہ اور مل گیا تو یہ متحدہ ہندوستان کی صورت میں ایک بڑی ریاست کھڑی کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ دمشق بلانے کے بعد انہیں بغیر کسی وجہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور یہ قید خانہ بھی شاہی محل میں موجود تھا۔ یہاں پر چند ماہ قید رہنے کے بعد محمد بن قاسم کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم کی موت سے متعلق جس کی روایت بھی ٹھیک ہو، لیکن ایک بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا کی طاقتوں کا قانون رہا ہے کہ جب انہیں کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تبلیغ اسلام کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے شرارتی بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جن بچوں نے نبی پاک پر پتھر برسائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ آپ تشریف فرما تھے کہ جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان غرق کر دوں۔ لیکن اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نہ صحیح، لیکن ان کے بعد آنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دین کی دولت عطا فرمائے گا اور انہیں ہدایت کا راستہ دے گا۔ محمد بن قاسم کی طائف میں پیدائش اور ان کے ہاتھوں بر صغیر میں اسلام کا پھیلنا، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے علماء کرام اس حدیث پاک کی یہی تشریح کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر تھی۔